آپ سب حضرات کو پتہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ مولانا وہ مقناطیس ہے کہ جہاں پاور ہوتی ہے تو وہیں چمٹ جاتا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہنسی ہنسی میں اس کا یوں جواب دیا تھا کہ مقناطیس چمٹتا نہیں ہے بلکہ مقناطیس تو دوسروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. آج کل کا زمانہ جو ہے اگست کا مہینہ 2024 میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی پاکستان کا صدر زرداری، کبھی پاکستان کا وزیر اعظم نواز شریف، اور کبھی فوجی کوئی جرنیل، اور کبھی منظور پشتین، اور اسی طرح کبھی چودھری صاحب اور دیگر جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان ہیں وہ سب کے سب باری باری سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے رہائش گاہ پر جاتے ہیں اور وہاں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور سیاسی صورتحال پر ان سے بحث مباحثہ کرتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی پارٹی کے صدر نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کے بادشاہ ہے، اور جب باہر ملک جاتے ہیں تو باہر ملک میں ان کے ساتھ یہی رویہ ہوتا ہے. سعودیہ جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو ان کے ایسے استقبال ہوتے ہیں جیسے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں، پاکستان کے دائمی بادشاہ جا رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً بہت زیادہ عزت سے نوازا ہے، یہ بات تو بالکل کنفرم ہے. پہلی بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جمعیت کے ساتھ یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پارٹی کا میں کوئی کارکن نہیں ہوں، کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے، لیکن حقائق کچھ بتانا چاہ رہا ہوں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات فرمائی تھی کہ مقناطیس چمٹتا نہیں ہے بلکہ مقناطیس دوسروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. ہنسی میں مذاق میں کہا تھا، تو وہ مولانا کی جو ہنسی مذاق میں بات تھی وہ آج سچ ثابت ہو گئی ہے کہ واقعی مولانا فضل الرحمان صاحب وہ مقناطیس ہے جو دوسروں کو اپنے قریب کرتی ہے. ان کا رہائش گاہ نہیں ہے بلکہ پوری سیاست گاہ بن گیا. واقعی مولانا فضل الرحمان صاحب سیاست کے سلطان بن چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس طرح دیگر باتیں کہی ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے. عمران خان کی حکومت سے پہلے انہوں نے میڈیا میں باقاعدہ کئی بار کہا تھا کہ عمران خان جب آئیں گے 2018 کے الیکشن کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کا طوفان آئے گا، پاکستان پہ بہت برے حالات آئیں گے. یہ لوگ کسی بھی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم جیسے مولوی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن وقت نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت کے بعد مہنگائی کا ایسا طوفان آیا ہے جو آج تک عوام کے سروں سے اتر نہیں رہا ہے. آج تک اس مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح انہوں نے یہ بات بھی بار بار میڈیا میں کہی تھی جو فوجی آپریشن ہو رہے چاہے وہ قبائلی علاقے میں ہو یا کہیں پر بھی ہو تو اس کا حل آپریشن نہیں ہے بلکہ مذاکرات ہے. جس مسلح جماعت سے بھی آپ جو ہے نا حل کرنا چاہتے ہو کوئی مسئلہ تو وہ مذاکرات کے ذریعے حل کرے، وہ آپریشن کے ذریعے حل نہ کرے. وزیرستان میں اور دیگر جو ہے نا خیبر پختونخوا میں جو آپریشن ہو گئے، ضرب غصب ہوا، اس سے پہلے اور آپریشن ہو گئے، تو اس وقت مولانا نے یہ کہا تھا کہ بھائی آپریشن اس کا حل نہیں ہے، اسے امن صحیح نہیں ہوگا بلکہ امن مزید تباہ ہو جائے گا اور یہ جنگ مزید بڑھتی جائے گی. اور کئی آپریشن ہو گئے، بڑے بڑے آپریشن ہو گئے، لوگ بے گھر ہو گئے، تباہی آئی، لیکن آج بھی امن نہیں ہے. آپریشنوں کے بعد بھی امن نہیں ہے. ایک آپریشن ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ہزاروں پاکستانی فوجی شہید ہو گئے، ہزاروں پاکستانی عوام شہید ہو گئی، ہزاروں علماء کرام شہید ہو گئے، بہت طرح کے لوگ شہید ہو گئے، لیکن امن پھر بھی نہیں آیا. مولانا فضل الرحمان بار بار یہی کہتے تھے کہ امن اس سے نہیں آئے گا. تو خلاصہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کہتے ہیں چاہے وہ ہنسی مذاق میں کہے یا چاہے وہ جو ہے نا اپنے تجربے سے کہے، وہ بات ایسی ہی ثابت ہو جاتی ہے، سچ ثابت ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ختم نبوت کے لیے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں. ابھی چیف جسٹس نے جو حالیہ فیصلہ دیا قادیانیوں کے متعلق وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو ہے نا جدوجہد کی وجہ سے وہ فیصلہ انہوں نے واپس لینا پڑا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اللہ تعالی نے سرخرو فرمایا اور کامیابی عطا فرمائی. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب تمام انسانیت کے لیے پاکستان میں چاہے وہ پشتون ہو، وہ بلوچ ہو، وہ سندھی ہو، وہ پنجابی ہو، ہر ایک کے لیے آواز اٹھاتے اور ہر ایک کے حق کی بات کرتے. اور سب سے اہم بات جو وہ کرتے ہیں پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے کرتے کہ پاکستان کے آئین کی مکمل تحفظ ہو، اور پاکستان کا آئین جو اسلام قرآن اور سنت کے آئین مطابق بنا ہے اور قرآن اور سنت کے شک ہی اس میں موجود ہے، فلہذا اس آئین کی حفاظت مولانا فضل الرحمان بہت اچھی طرح کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ عوام میں بہت کم لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مذہبی لوگ تو ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بہت کم لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اگر تمام کلمہ گو مسلمان مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو آپ یقین کریں کہ اسلامی قوانین کا نفاذ بھی ہوگا پاکستان میں، اور پاکستان دنیا کا طاقتور ترین ملک کہلائے گا، کیونکہ ایٹم بم بھی ان کے پاس ہے. ایک ایٹم بم تو ہے پاکستان کے پاس، ظاہری طور پر جو
टेक्नोलॉजी एटम बम, वो तो पाकिस्तान के पास है। दूसरा एटम बम पाकिस्तान के पास नहीं है। वो दूसरा एटम बम क्या है? इस्लामी कवानीन, अल्लाह के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को नाफिज करना, ये पाकिस्तान के पास नहीं है। तो अगर अवाम और लोग तमाम कलमगो मुसलमान मौलाना फजलुर रहमान साहब के शाना बशाना खड़े हो जाए तो इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान के पास ये दूसरा एटम बम यानी इस्लामिक कवानीन का निफाज ये भी हो जाएगा। तो पाकिस्तान दुनिया की सतह पर सबसे मजबूत तरीन, ताकतवर और इंसाफ वाला मुल्क होगा, और सबसे बेहतरीन कवानीन और सबसे बेहतरीन आइन कुरान और सुन्नत के आइन है अगर उसको नाफिज किया जाए। क्योंकि चोर कोई पाकिस्तान में आपको नजर नहीं आएगा, डाकू आपको नजर नहीं आएगा, करप्शन खत्म हो जाएगी, बेहयाई फहाशी खत्म हो जाएगी, और कारोबार सबको मिलता रहेगा, महंगाई का नाम व निशान नहीं होगा। जैसे कि आप अफगानिस्तान में देख रहे हो, वह इस्लामिक कवानीन नाफिज है, 40 साल मुसलसल जंग हुई, उसके बाद इस्लामी कवानीन का निफाज हुआ। तो जो वज़ीर आज़म की तनख्वाह है वही तनख्वाह मजदूर की तनख्वाह होगी। वज़ीर आज़म की तनख्वाह भी इतनी होगी जितनी उस मुल्क में मजदूर की तनख्वाह होती है। कोई चोर नहीं, कोई डाकू नहीं, रात को 12 बजे या दिन को किसी भी वक्त शापर में करोड़ों रुपए लेकर चले जाओ, शापर में नजर भी आए, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल अमन अमान है। वहां पर लोग दुकानें बंद नहीं करते नमाजों पे, दुकानें खुली छोड़कर नमाजों के लिए जाते हैं। इतनी अमन व अमान क्यों है? क्योंकि इस्लामिक कवानीन का निफाज है। तो पाकिस्तान में भी अगर हम जदोजहद करें, मौलाना फजलुर रहमान साहब के शाना बशाना खड़े रहे, तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन इस्लामिक कवानीन का निफाज भी हम देखेंगे। लेकिन ये एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथों से ताली बजानी पड़ेगी, आवाम को मुकम्मल साथ देना पड़ेगा, मुकम्मल ताकत उनको मुयस्सर होगी, तो इंशाअल्लाह ये दिन भी हमें इंशाअल्लाह देखना नसीब होगा।